بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، انشاءاللہ العزیز آج آپ حضرات کے سامنے پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ اور اس سے متعلقہ مسائل و احکام بیان کیے جائیں گے۔ گزارش ہے کہ نہایت ہی توجہ سے سماعت فرمائیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ مسئلہ نمبر 1، بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد نیم گرم پانی سے نہلایا جائے، اس لیے کہ پانی سے صفائی کے بغیر بچے کے بدن میں زہریلا مادہ پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور بچے کے بیمار پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، مگر یہ کہ ماہر مسلمان ڈاکٹروں نے کسی مرض کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے منع کر دیا یا پانی میسر نہ ہو، پانی موجود نہ ہو، تو صرف کپڑے سے بھی گندگی دور کی جا سکتی ہے، بچے کو صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بچے کو نہلایا جائے اور پانی سے صاف کیا جائے، پھر بسم اللہ پڑھ کر پاک و صاف کپڑے بچے کو پہنائے جائیں، پھر اس کے بعد کان میں اذان دی جائے۔ مسئلہ نمبر 2، پیدا ہونے والے بچے یا بچی کے کان میں اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو گود میں لے کر قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں، یعنی جو اذان دے رہا ہے اس کا قبلے کی طرف ہونا، اس کے رخ کا قبلے کی طرف ہونا بہتر اور اچھا ہے۔ پھر سیدھے کان میں، بچے کے سیدھے کان میں آہستہ آواز میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور اذان و اقامت کے وقت تحویل ضروری نہیں ہے۔ تحویل یعنی اذان اور اقامت میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت چہرے کو دائیں بائیں پھیرا جاتا ہے، یہاں پر اس طرح پھیرنا یا رخ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں آواز دوسروں تک پہنچانا مقصود بھی نہیں ہے۔ اور یہ اذان کسی نیک آدمی سے اور دیندار آدمی سے دلوائی جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ عالم ہونا شرط نہیں ہے، لیکن فاسق اور بے دین نہ ہو تو بہت اچھا اور بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اذان آہستہ آہستہ اور اقامت ذرا جلدی جلدی کہیں۔ مسئلہ نمبر 4، اذان دیتے وقت انگلیوں کا کانوں میں رکھنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے مسجد میں اذان دیتے وقت انگلیوں کو کانوں میں رکھا جاتا ہے، یہاں پر رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھ رہا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، فجر کی اذان دینا ضروری نہیں ہے، عام اذان دی جائے، 4 نمازوں میں جو اذان دی جاتی ہے وہی اذان دی جائے، فجر کی اذان دینا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، بچے کے بالکل کان کے قریب جا کر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ ڈر جائے، گھبرا جائے۔ ہاں، اتنی دور سے اذان دے کہ بچے کے کان میں آواز پہنچ جانا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 7، اذان دینے والا باوضو ہو، یہ بہت ہی اچھا ہے اور بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 8، موبائل سے اذان نہ دے، نہیں موبائل کے اندر ریکارڈ کی ہوئی اذان ہے اسی کو لگا دیے، اس سے بھی سنت ادا نہیں ہوگی۔ یا کوئی بزرگ کسی جگہ پر ہے، وہاں سے وہ فون سے اذان دے رہے ہیں اور بچے کے کان پر فون لگا دیا جائے تو اس سے بھی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اذان دینے والا براہ راست بچے کے قریب قبلہ رخ کھڑے ہو کر بچے کے کان میں اذان دے، اس سے سنت ادا ہوگی۔ مسئلہ نمبر 9، بچے کے کان میں اذان و اقامت کہنے کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سنت عمل ہے،
دوسرا یہ کہ احادیث کے مطابق بچے کے کان میں اذان کہنے سے بچہ ام الصبیان جیسی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جنات کے اثرات ہوتے ہیں، بچہ سوکھ جاتا ہے، دودھ زیادہ پیتا ہے، بعض بچے حد سے زیادہ روتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں، لیکن اذان کی برکت سے بچے ایسی چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب پہلی مرتبہ بچے کے کان میں اذان ہوگی تو روحانی طور پر بھی بچے پر اثرات مرتب ہوں گے۔ بچے کے دل میں توحید و ایمان، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا یقین پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ درمیان میں ایک بات اور بھی کہتا چلوں، بڑی نصیحت اور عبرت کی بات ہے کہ ہماری اذان اور اقامت تو پیدائش ہی پر ہو چکی ہے، صرف نماز جنازہ کھڑا ہونا باقی ہے۔ نماز جنازے میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی کتنی مختصر ہے۔ ایک تو اذان اور اقامت کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے، اور ایک اقامت اور امام کی تکبیر تحریمہ کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہاں اذان اور اقامت کا وقفہ نہیں ہے، بلکہ تکبیر یعنی اقامت تک بھی ہو چکی ہے، صرف تکبیر کہنا باقی ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کتنی مختصر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اذان دینے کے بعد اذان دینے والے کو پیسے دینے کی رسم درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض لوگ اذان کے ساتھ ہی کان میں نام پکارنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ کم از کم محمد یا آمینہ یا فاطمہ پکارا جائے۔ ایسا سمجھنا یا کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ احادیث کے مطابق اور فقہاء کرام کے مطابق پیدائش سے لے کر 7ویں دن تک، بلکہ 7ویں دن عقیقے کے وقت نام رکھنا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو بہتر ہے کہ اسے مبارکبادی پیش کی جائے اور برکت کی دعا دی جائے۔ اس سے آپس میں محبت اور خلوص پیدا ہوتا ہے۔ بچے کے لیے یوں دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ بچے کو نیک بنائے، صالح بنائے، خیر و برکت عطا فرمائے، اس کی عمر دراز فرمائے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بچے کے کان میں اذان پیدائش کے بعد ہی دینا سنت ہے۔ کافی عرصے اور زمانے کے بعد یاد آ رہا ہے، 4 سال 5 سال کے بعد، 2-3 سال کے بعد کہ اذان نہیں دیے تھے، تو اب اذان دینے سے اذان کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ ہاں کسی وجہ سے اذان نہیں دی گئی یا کوئی اذان دینے والا نہیں تھا، 2-3 دن گزر گئے تو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے، اب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے، افضل اور بہتر یہ ہے کہ بچے کے کان میں مرد حضرات ہی اذان دے، لیکن مرد کی عدم موجودگی میں یعنی مرد نہیں ہے تو عورت بھی دے سکتی ہے، عورت کی اذان بھی دینا صحیح ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بچے کی پیدائش پر بزرگانہ شفقت کے طور پر اگر کوئی شخص یا کوئی آدمی ہدیہ یا پیسے یا بچے کے ہاتھ میں کوئی پیسے رکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو فرض سمجھنا اور ضروری سمجھنا یا اسے رسم بنانا یا نہ دینے والے پر طعن و تشنیع کے تیر برسانا یا اسے نیک بختی اور بدبختی کی علامت سمجھنا جہالت ہے، غلط ہے، بدعت ہے۔ بہرحال یہ ضروری مسائل تھے اذان دینے کے وقت کے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اور بھی اگر مسائل پیش آئیں تو آپ اپنے معتبر علماء سے، اپنے جان پہچان مفتیان اکرام سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی اس سے جڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔